بھی سمجھ لیں کہ جس طرح روح ہو تو زندگی ہے، روح نکل جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح عمل میں بھی روح نہ ہو تو مردہ ہے۔ عمل کا بھی ظاہر ہوتا ہے، عمل کا بھی باطن ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے، قرآن کا بھی ایک باطن ہے۔ اب یاد رکھ لیں کہ قرآن کے ظاہری معنی بھی ہیں جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان آیتوں کے، کہ اس سے مراد روزہ ہے اور رمضان میں روزے ہوتے ہیں، اور یا الذین آمنوا اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، یا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کا ظاہری معنی بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں اس کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ 70 ہزار اللہ نے اس کے اندر عرفان کے حکمت کے باطنی معنی کے چشمے رواں کر دیا۔ باطنی معنی اب یہاں ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کے باطنی معنی اور عرفان کے چشمے اور ہدایت کے چشمے لینے ہوں تو میں بڑا ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمیں شہید ہیں۔ قبلہ حضور نے فرمایا کہ بیٹے اپنی تسلی کر، اپنی تحقیق مکمل کرو، جب تم پر حقیقت واضح ہے، تمہیں تشکیک نہیں ہے، خود ہی شک میں نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو پھر تو جائز نہیں ہے نا بات کرنا، اور اگر خود شک نہیں ہے تو پھر بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرو، کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں، وہ فتوے لگاتا ہے لگاتا ہے، پھر آپ اپنے طور پہ اللہ کے حاضر ہو۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، قرآن سے اس کا عرفانی اور باطنی فیض لینا ہو تو اس کے لیے یاد رکھ لیں درس نظامی اور ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درس نظامی اور ڈگری شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، شیخ الاسلام، شیخ التفسیر وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی ڈگریاں ہیں یہ اس کے کیلو کال اور ظاہری مسائل کے لیے ہوتی ہے۔ باطنی فیض اور باطنی اس کا ہدایت کا عرفان کا چشمہ لینا ہو اس کے لیے پھر کتابوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں آپ نے قرآن کھولا اور ابھی قاری پڑھنے لگا تھا تو پہلا جملہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ واہ واہ کہ اے قاری قرآن پہلے اپنا عقیدہ بنا، کیا کہ قرآن ہے اس کا کلام ہے جو عقل میں نہیں آتا، جو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا کلام ہے۔ تو لہٰذا اگر بڑے مقام بلکہ ایسے آئیں گے جو تیری عقل سے اوپر ہوں گی باتیں، عقل تسلیم نہیں کرے گی، مگر عقیدہ بنا لے کہ جو قرآن کہتا ہے اس میں شک نہیں، وہ سب سچ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں شک نہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد بڑا کیٹاگوریکل کا خدا ہے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ، یعنی یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب یہ جو ہدایت ہے، کیا اس ہدایت کو لینے کے لیے پھر ڈگریاں چاہیے، پھر اس کا درس نظامی ہو، پھر شیخ الفقہ ہو تو پھر ہدایت کھولے گا؟ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، ہدایت کا سرچشمہ لینا ہو اس کے لیے ڈگریاں نہیں چاہیے، وہ کس کے لیے کھلتی ہیں؟ للمتقین، جس کے یہاں اس کا خوف ہو، دل کی زمین تقوی والی، متقی ہو تو قرآن اپنے معنی، رموز اور حکمتیں اور باطنی چھپے ہوئے راز ایسے سینے پر منکشف کرتا ہے
جو سینہ دنیا کی حرص سے پاک ہوتا ہے، دنیا کی طلب سے پاک ہوتا ہے، قدورت سے پاک ہوتا ہے، نفرت سے پاک ہوتا ہے، عداوت سے پاک ہوتا ہے، بغض و عناد حرص دنیا سے پاک ہوتا ہے. اور پھر جتنا پاک ہوتا ہے، جتنا حسن نیت، جتنا تقوی، جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، امت کا درد، دین کا درد، جتنا اخلاص ہوگا اور اس اخلاص اور تقوی کے ساتھ مل کر پھر جتنا قرآن پڑھے گا، قرآن اپنے ہدایت کے چشمے ایسے سینے پر پھروا کرتا چلا جائے گا. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اب آ جائیں ان آیتوں کی طرف. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر خطاب کیا ہے اہل ایمان کے ساتھ. اس کی ایکو کھلی ہوئی ہے، ایکو کھلی ہوئی ہے، تھوڑی آواز زیادہ کریں، آواز دیں. شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا، اس میں اللہ پاک نے بنیادی طور پر ایمان والوں سے بات کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو. کیا مانا؟ کہ اے وہ لوگو جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے وہ لوگو جو توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہو، ان سے خطاب ہے. انہیں مخاطب کر کے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ جو تم نے توحید اور رسالت کی گواہی دی ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت غلامی قائم کی ہے، تو اس امت اس غلامی نے اور کلمہ پڑھنے نے اور شہادت توحید و رسالت نے تمہیں بعض چیزوں سے روک دیا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض ہے. کیا فرض ہے؟ صیام فرض ہے. اب صیام کا عربی لغت میں معنی ہے رک جانا. تو کیا معنی ہوا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رک جانا فرض ہے. یہ اس کا لفظی معنی ہے. یہ جو صیام جسے آپ روزہ کہتے ہیں، اردو میں روزہ کہتے ہیں، عربی میں صیام کہتے ہیں، صوم کی جمع ہے صیام. تم پر رکنا فرض ہے. اب کس سے رکے؟ یعنی اللہ نے تو حکم دے دیا نا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، رک جاؤ. تو کس سے رکے؟ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ رکنا کس سے ہے، مراد کیا ہے؟ اب یہ لفظ صیام جب گیا علماء کے پاس، جب گیا فقہاء کے پاس، تو انہوں نے اس صیام کا معنی سمجھایا. ان سے پوچھا گیا بھئی اللہ نے کہا ہے کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ رک جانا فرض ہے، رک جاؤ. تو کس سے رکیں؟ کیا ہے صیام؟ انہوں نے اس کی تعریف کی الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ایک تو علماء نے اسے رمضان کے ساتھ خاص جوڑ دیا اور یہ معنی کیا کہ صیام سے مراد یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور رمضان کا چاند طلوع ہو جائے، تو رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی صیام یہ ہے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور حق کے زوجیت ادا کرنے سے رک جاؤ. یہ ہے صیام. یہ جو قرآن نے کہا نا کتب علیکم الصیام، کہ مومنو رک جاؤ، تو کس سے رکے؟ تو علماء نے کہا کہ رمضان میں کھانے پینے اور حق کے زوجیت ادا کرنے سے رک جاؤ. یہ ہے رکنا. سمجھ آتی آپ کو بات؟
یہ ہے اس کا ظاہری معنی جو آپ بچپن سے علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ معنی اپنی جگہ درست اور بجا ہے۔ میں نے عرض کر دیا نا، دیکھیں پھول ہے نا، پھول تو پھول کی قیمت اس کی وجود سے نہیں، اندر بسنے والی خوشبو سے ہے، مگر وہ خوشبو رکھنے کے لیے بھی تو وجود چاہیے کہ نہیں، تو وہ بھی لازم ہے نا۔ تو ظاہری معنی بھی لازم ہوتے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ ظاہری معنی کے ساتھ 70,000 عرفان کے ہدایت کے باطنی معنی۔ اب ظاہری معنی جب پوچھا تو علماء کے پاس یہ کلمہ گیا تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں کھانے پینے اور حق کے زوجیت ادا کرنے سے رک جانا، یہ ہے مطلب صیام۔ یہ معنی کیا علماء نے کہا ہے۔ جب یہ جملہ اور یہ کلمہ حضور سید شیخ الاسلام نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں اور صوفیہ فرماتے ہیں، انہوں نے پھر صوفیہ کی بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں، یہ معنی اپنی جگہ ہوگا، ظاہری معنی ہے، اور شریعت اور قانون یاد رکھ لیں، باطن پہ نہیں بنتی، وہ ظاہر پہ بنتی ہے۔ قانون باطن پہ نہیں بنتا، قانون باطن پہ نہیں بنتا، وہ ظاہری معنی سے بنتا ہے۔ تو بے شک یہ ایک معنی ہے، مگر یہ جو اللہ پاک نے کہا نا، اے ایمان والو، ایسا ثانی ایمان، کتب علیکم الصیام، کہ جب تم لا الہ کے وارث ہیں اور جب تم نے کلمہ پڑھا اور توحید و رسالت کی گواہی دی ہے تو رک جاؤ۔ کس سے؟ صوفیہ نے کہا الامساک عن المفترا، ہر اس سوچ سے، ہر اس طرف دیکھنے سے، ہر وہ کلمہ بولنے سے، ہر وہ کلام سننے سے، ہر اس طرف ہاتھ اٹھانے سے، ہر وہ لقمہ کھانے سے، ہر اس طرف قدم اٹھانے سے جس سے اللہ ناراض ہو۔ کہ جب تم کلمہ پڑھ لیا تم نے اور جس رب کا کلمہ پڑھا ہے، رک جاؤ۔ کس سے رک جاؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ، خواہشوں کی پوجا سے رک جاؤ، رک جاؤ۔ بندے اپنے نفس کو نہ پوچھ، جب میرا کلمہ پڑھا ہے تو مجھے پوچھ، جب میرا کلمہ پڑھا ہے تو مجھے پوچھ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا بھائی حضرا الہ ابراہیم و اسماعیل انت ہیرا بیتی، کہ ہم نے حکم دیا تھا اسماعیل اور ابراہیم کو میرا گھر صاف کرو۔ تو ظاہری معنی کے اعتبار سے وہ گھر ہے، وہ جو مکے میں ایک مکان ہے وہ گھر ہے، اور باطنی اور صوفیہ کے ہاں یہ گھر ہے، اسے صاف کرو، اس میں خواہشوں کے بت نہ سجاؤ۔ جب کلمہ میرا پڑا ہے تو پوجا بھی میری کر، پوجا اپنی خواہشوں کی نہ کر، اپنے نفس کی نہ کر، ہوائے نفس کی پوجا چھوڑ۔ جب کلمہ میرا پڑا ہے اور گواہی میری دی ہے اور مجھے مانا ہے تو پوجا بھی تو میری کرنا۔ رک جا، کس سے؟ نفس کی پوجا سے۔ ہم نے بڑے بت بنا رکھے ہیں، ہم نے بڑے بت بنا رکھے ہیں، ان بتوں میں ایک کاروبار کا بت ہے۔ یہ پاکستانی منڈی کا یہ حال ہے، پاکستان کا تاجر کہتا ہے کہ کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسی میں بات کر رہا ہوں جو ہر کسی کو پتا ہے، تو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے تو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ناداں، اگر جھوٹ بولنے سے ہی فائدہ ہوتا تو مصطفیٰ کبھی تجارت نہ کرتے۔ یہ تمہارے اندر کی نفس کی خواہش ہے جس کی تو پوجا چاہتا ہے۔ تو ایک کاروبار کا بت ہے، دکان پہ کاروبار میں اس کی پوجا لازم ہے، وہاں دھوکہ، وہاں جھوٹ، وہاں فراڈ، اس کی پوجا۔ ایک بت بنا رکھا ہے رشتہ داریوں کا، دوست احباب کا، ان کی پوجا، اس بت کی بھی پوجا لازم ہے۔ جھوٹی گواہیاں، ان کے لیے جھوٹی گواہیاں دینی ہے، جھوٹ بولنا ہے۔
رشتہ داریوں کا بت ہے، حرام خوری کا الگ بت ہے، سود خوری کا، رشوت کا بت ہے، وہ الگ سے اس بت کو بھی پوجا کرنی ہے۔ بے حیائی کا الگ بت ہے، بے حیائی کا بت الگ پوجنا ہے۔ اسی طرح بڑے بتوں کے ساتھ ایک بت مسجد میں رکھا ہوا ہے کہ 5 وقت جا کے اسے بھی سجدہ کرنا، اس کی الگ پوجا کرنی ہے، وہ 5 وقت کرنی ہے، اور ان بتوں کی الگ پوجا کرنی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، حرام خوری، بے حیائی، سارے بت پوجنے ہیں۔ ناداں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اور توحید و رسالت کی گواہی دے کے جتنے تو بت پوج رہا ہے اتنے تو شاید مجھے بھی نہیں پوجتا۔ اللہ پاک کہتا ہے کتب علیکم الصیام، جب کلمہ پڑھا ہے تو ان بتوں کی پوجا چھوڑ، یہ خواہشوں کی پوجا چھوڑ، میری پوجا کر، میرے آگے جھک جا، میرے آگے جھک جا۔ اور ایک بڑا بت اندر پالا ہوا ہے، بڑا جو سب سے بڑا ایسے سج کے بیٹھا ہوا، وہ ہے میں۔ کیا ہے؟ میں انا کا بت۔ اور یاد رکھ لیں جتنا فساد ہے، جتنے جھگڑے ہیں، یہ سارے میں کے میں، یہ سارے میں کے۔ مینو بوٹی نہیں دیتی، ہائے مینو بوٹی نہیں دیتی۔ صوفیہ کہتے ہیں میں تے ہائے ہائے مینو، ہائے مینو بوٹی نہیں دیتی، ہائے مینو روٹی نہیں دیتی، ہائے مینو اتنے نہیں بٹھایا، ہائے مینو ہے میں۔ اللہ پاک کہتا ہے اس میں کو توڑ دے۔ کتب علیکم الصیام، اس میں کی پوجا سے رک جا۔ جتنے جھگڑے ہیں، جتنے فساد ہیں، اس میں نے رابط ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تے ہائے ہائے مینو، تے جے میں ہے ہی نہیں مینو کی رک جائے اس کی پوجا سے۔ یہ اس کا ہے، اگر میں ختم ہو جائے تو وہ جان جاتا ہے کہ کوئی نہ بوٹی دیتا ہے نہ روٹی دیتا ہے، بوٹی بھی وہی دیتا ہے، روٹی بھی وہی دیتا ہے، کہ وہ جھگڑا نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ نہ مارے تو کوئی مار نہیں سکتا، وہ نہ جلائے تو کوئی جلا نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو ایمان یہ ہے کیا کہ نفس کی خواہشوں کی پوجا چھوڑ دے، رک جا اپنی چاہتوں سے۔ اب یہ معنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ جو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو رک جاؤ، تو کس سے رکیں؟ کس سے رکیں؟ تو آقا نے فرمایا اللہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، رکنا کس سے؟ ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرا نفس کوئی شے چاہے گا، اور ایک میری بھی تو چاہت ہے۔ میں مالک ہوں، میں نے پیدا کیا تو میری بھی ایک چاہت ہے نا۔ اب اللہ پاک کہتا ہے کہ جب تیری چاہت اور میری چاہت ٹکرائیں، نفس چاہ کرتا ہے کہ جھوٹ بول دے، یہ تیرے نفس کی تیری چاہت ہے، میری چاہت ہے نہیں مر جا بھوکا، جھوٹ نہیں بول۔ کہ آقا نے فرمایا مومن چوری کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان نہیں بچتا۔ تو ایک تیری چاہت ہے کہ حرام کھا جا، ایک میری چاہت ہے نہ کھا۔ تو جب چاہتیں ٹکرائیں، کیا جب تیری چاہت اور میری چاہت ٹکرانے لگے، کتب علیکم الصیام، چونکہ تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تو نے میری شہادت دی ہے، میرے مصطفیٰ کی شہادت دی ہے، تو رک جا کس سے؟ اپنی چاہت سے رک جا۔
اپنی چاہت